السلام علیکم، میرا سوال ہے جی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میت کو غسل دینے کے بعد تو کیا ہمیں بھی غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں کریں ہم لوگ غسل؟ میت کو غسل دینے کے بعد کیا غسل کرنا واجب ہے؟ یہ بہت سارے لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، اور سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میت پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اس کو غسل دینے کے بعد ایک شخص نے میت کا غسل یا جنازے کا غسل دیا، اس کو کیا غسل کرنا واجب ہے؟ بہت سارے اہل علم کا یہ موقف سنا گیا ہے کہ یہ سنت ہے کہ آپ نے اگر کسی مردہ کو نہلایا ہے یا غسل جنازہ کسی کو دلایا ہے تو آپ پر اس سے فراغت کے بعد سنت ہے کہ آپ غسل کریں۔ کیا وضو اور سنت کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے، میت کو غسل دینا تو یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں اگر اذا غسل میتا السنہ ان یغتسل، یہاں اگر ایک آدمی نے میت کو غسل دے دیا ہے اور وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کو کسی نے کہا ہے کہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس پر وہ وضو واجب ہو گئی ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء نے یہ کہا ضرور ہے لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ اس پر غسل دینے کے بعد وضو واجب ہو گئی ہے۔ لیکن اذا توضأ، اگر اس نے وضو کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ خروج من الخلاف، جو اختلاف سے بچتے ہوئے بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے۔ وَإِنَّهُ تَوَضَّعَ مَعَ الْغُسْلِ فَهُوَ أَكْمَلُ، تو غسل کرنے کے بعد اگر اس نے اپنے غسل میں ہی، جیسے کہ ایک آدمی نے میت کو غسل دیا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو یہ سنت ہے، ثابت ہے۔ البتہ اگر اس میں وہ وضو کر لیتا ہے تو اس کی وضو کافی ہے، لیکن لا یجب الغسل۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس نے اگر غسل جنازہ یا میت کو دفنانے سے پہلے اس کو غسل دیا ہے تو کیا اس پر واجب ہے؟ تو شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں لیکن لا یجب الغسل وَإِنَّمَا يُسْتَحِبُّ، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اما الوضوء فالقول فيه قول اکثر جاء عن بعض الصحابہ۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے، اگر آپ نے میت کا، چونکہ بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جب آپ میت کو غسل دیتے ہیں یا میت کو غسل دیا جا رہا ہے تو اس کی جو شرمگاہ ہے اس کو بھی اگر آپ کا ہاتھ لگا ہے اور آپ نے اس کو دھویا ہے تو پھر آپ کو غسل کر لینا چاہیے، وضو کر لینی چاہیے۔ اما اذا مس العورہ وجب علیہ الوضوء بکل حال، تو یہاں شیخ بن باز کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی جو شرمگاہ ہے اس کو چھوا ہے تب آپ اس سے وضو کریں گے، پھر آپ کی وضو جاتی رہی۔ یہ ینقض الوضوء، لأن المس العورہ ینقض الوضوء، شیخ بن باز کے نزدیک وہ ینقض الوضوء ہے، ولا یمس العورہ۔ اگر آپ کسی کپڑے کو یا کسی احتیاط سے اس کی شرمگاہ کو چھوتے ہیں یہاں پھر آپ کی وضو باقی رہے گی اگر کپڑے کو آپ نے استعمال کیا ہے، لیکن اگر سیدھے آپ نے اس کے کپڑے کے بغیر اس کی شرمگاہ چھوا ہے تب پھر آپ کے اوپر وہ وضو چونکہ آپ کی ٹوٹ گئی ہے اس لیے وضو کرنی ہوگی۔ تو آپ اگر اس کی شرمگاہ کو نہیں چھوا گیا ہے اور اختلاف سے بچتے ہوئے وضو کر لیتے ہیں فَبِهَا، فَالْأُولَى لَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، البتہ
واجب نہیں ہے اگر اس کی شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے. والغسل سنہ، یہاں شیخ بن باز والغسل سنہ، تو یہ اگر واجب یہاں پر بھی نہیں ہے. یہ جو بہت سارے لوگوں کا اگر یہ سمجھنا ہو کہ میت کو غسل دینے کے بعد ایک آدمی کا غسل کرنا واجب ہے، تو یہ واجب بھی شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن لا یجب الغسل، یہ واجب نہیں ہے اس کو، اور یہ مستحب اور سنت عمل ہے اگر کوئی کرتا ہے فبیہا. اور وضو ایسی حالت میں کرنی ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گئی ہے تب تو آپ کو وضو کرنی ہوگی. واللہ عالم، امید وضاحت ہو گئی ہوگی، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ دوبارہ سے سوال کر لیجئے. بہت شکریہ. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق ترتیب سے اعضائے وضو پانی سے مکمل تر ہو جائیں، اور اگر معمولی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو ناقص ہوگا. اور اچھی طرح کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ پانی کو بے جا بہایا جائے یا غیر وارد ذکر و اذکار وضو کے دوران پڑھے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. إنه لا يحب المسرفين.